الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محترم حاضرین، اصلاح و تربیت کے سلفی اصول، اس عنوان کے تحت ہم نے اب تک 16 اصولوں کو پڑھا۔ 17ویں نمبر پر جس اصل کا یا اصول کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل حق کا طریقہ، ضابطہ، شرعی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ یہ علم اور بصیرت، نرمی اور صبر کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جس سے ان کا مقصد اصلاح اور خیر خواہی ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبا جملہ ہے جس میں کئی امور اکٹھا ذکر کیے گئے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو بنیادی طور سے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، دین کی بقا کا ضامن ہے، اور اگر امت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امت کے زندہ رہنے، قائم رہنے، ترقی پانے اور اس کے اصولوں ضابطوں کی بحال رہنے کے لیے اس فریضے پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس فریضے پر عمل بھی کئی اصولوں اور ضابطوں کا متقاضی ہے، جس میں سے چند کا اشارہ انہوں نے کیا کہ علم کی بنیاد پر ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، نرمی سے ہو، اس میں صبر کیا جائے، اور آگے مقصد بتایا کہ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے اصلاح اور خیر خواہی مقصود ہونی چاہیے، یعنی نیت درست ہونی چاہیے۔ کئی باتیں آ گئی ہیں یہاں۔ اہل سنت والجماعت کے اصول کے طور پر جب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہاں جتنے بھی مسلمان گروہ، تنظیمیں، جماعتیں پائی جاتی ہیں، بظاہر تقریباً سب کے سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اہل السنہ والجماعہ یا اہل الحق کا طریقہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے جن اصولوں کی بنیاد پر یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے، کیا ان اصولوں کی رعایت یہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں؟ جیسے اس سے پہلے اور اس کے بعد کے اصولوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ اہل بدعت قرآن و سنت کے ان ضابطوں کا پورا لحاظ اور رعایت نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ ایسے ہی اس ضابطے میں بھی اگر آپ غور کریں، پریکٹیکل اعتبار سے عملی طور پہ عملی زندگی میں مشاہدہ کریں تو قرآن و سنت کا جو ضابطہ ہے، لوگ اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے بھی ان ضابطوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ پیچھے جو اصول ضابطہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اپنی دعوت کی بنیاد اسی چیز کو رکھتے ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کی بنیاد تھی، جو قرآن کی تعلیم ہے، یعنی توحید کو، عقیدے کو۔ پھر دوسرا اصول اس کے بعد والا بیان کیا گیا تھا، بڑی تفصیل سے یہ گفتگو ہو چکی ہے حیدرآباد میں، کہ اہل سنت والجماعت انہی چیزوں سے دعوت کی شروعات کرتے ہیں یا تدریجاً ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جن کو قرآن و حدیث نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اولیت اور ترجیح دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہی کرتے کہ ایک طبقہ، ایک قوم اور گروہ شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہیں اور آپ انہیں صرف فضائل پر توجہ دلائیں، آپ ان کو سیاسی، دین اور حکومت اسلامیہ اور مسلمانوں کے غلبہ و اقتدار کی بات کریں، آپ اور کوئی تعلیم پر زور دیں، تزکیہ نفس کا عنوان دے کر آپ توحید اور اصول دین کی باتوں کو غیر ضروری قرار دیں، پریکٹیکل میں ضمنی طور سے ان کا تذکرہ کریں، اور حقیقت میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہے، ان پر توجہ ہی نہ دی جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے فضائل پر اور کچھ مخصوص چیزوں پر، وظائف پر عمل تو کرتے ہیں لیکن دین کے ان ضابطوں کا لحاظ نہیں کر پاتے۔ لوگوں کو لوگ بازار سے، برے حالات سے، ماحول سے مسجد تک تو لے آتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے باوجود جس کی عبادت کرنا ہے اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے حقوق کو، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کے حقوق کی جانکاری اور واقفیت ہی نہیں حاصل ہو پاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو عمل آدمی کرتا نہیں، یا اگر کرتا بھی ہے تو بیکار جاتا ہے۔
لہٰذا ان ضابطوں کو بڑے غور سے سنیے. یہ قدر تفصیل سے شیخ صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے. لہٰذا آج میں کچھ نصوص، شروع کے جو نصوص ہیں اس کا تذکرہ کروں گا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا اہم ہے. اس میں معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ جب ہم کسی کو سکھانے جا رہے ہیں تو پہلے سیکھنا ضروری ہوگا. معروف میں سب سے اول وہ معروف ہوگا جو سب سے بنیادی چیز ہے یعنی توحید، اور منکر میں سب سے برا اور سب سے اول برائی وہ ہوگی جو سب سے بڑی برائی ہے اور وہ شرک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے میں کچھ لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے. بعض لوگ صرف نیکیاں، اور نیکیوں میں بھی وہ نیکیاں جن میں اختلاف نہیں ہے اس کو پیش کرتے ہیں. اختلاف سے مطلب یہ کہ جس سے لوگوں کو برا نہ لگے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے کچھ طبقات اور جماعتیں دین اور دعوت کا کام کرتے ہوئے یہ لحاظ رکھتے ہیں کہ ہم مسائل میں نہ پڑیں، ہم ایسی چیزوں کو پیش نہ کریں جس سے لوگوں کو، مخاطب کو کچھ برا لگے. نہی عن المنکر ہی نہ کیا جائے، چاہے آدمی شرک کر رہا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ اپنے مسلک پر رہیے، آپ اپنی بدعت کو جاری رکھیے اور دین کے لیے آ جائیے فلاں فلاں چیز میں فضیلت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین کا بہت ہی غلط تصور ہے جو عوام تو عوام، بہت سارے وہ لوگ جو اس بات کے داعی ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ دین جانتے ہی نہیں. اور جب جانتے نہیں ہیں تو جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب خود آپ صحیح دین نہیں جانتے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے. ان چیزوں کو جو میں نے تمہیداً بیان کی ذہن میں رکھیں اور ان نصوص کو ملاحظہ فرمائیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لازم ہے کہ تمہاری جماعت میں، تمہارے اندر امت میں، ایک تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف دعوت دے. الخیر، اب الخیر کیا ہے؟ جسے آپ کا ذہن، میرا ذہن، فلاں اور فلاں کا ذہن خیر سمجھے، کیا وہ خیر ہے؟ یا وہ چیز الخیر کہلائے گی جس کو اللہ رب العالمین نے الخیر بتایا ہے رسول کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. یہ معلوم ہونا چاہیے. جب ہم کو خیر کی طرف دعوت دینا ہے تو خیر کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. اگلا جملہ بھی دیکھیے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا، المعروف کا حکم دے میں. المعروف ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی. یہ نیکی کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہم کسی عمل یا عقیدے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ معروف ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ معروف وہ ہے جس کو شریعت نے معروف قرار دیا. اب جب ہم معروف کا حکم دینے جا رہے ہیں تو ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے کہ معروف کیا ہے، یعنی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور المنکر سے روکتے ہوں. وہ جماعت ایسی ہو جو منکر سے روکتی ہو. المنکر، منکر کیا ہے؟ جو کسی انسان کے ذہن و دماغ سے متعین ہو وہ نہیں، جو اللہ رب العالمین کی شریعت نے جسے منکر قرار دیا وہ منکر ہے. اس منکر سے روکا جائے جو شریعت نے منکر قرار دیا، اس معروف کی تعلیم اور تبلیغ کی جائے جس کو شریعت نے معروف قرار دیا. اور ایسے ہی لوگ جس جماعت میں ایسے لوگ ہوں گے اور اس فریضے کی انجام دہی کی جاتی رہے گی، وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس کا مطلب جو ایسے نہیں ہیں وہ فلاح کے راستے پر نہیں. غور کیجیے، ہم سرسری طور سے اس آیت کو جانتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی جو تشریح کی اس معنی کے ساتھ غور کیجئے کہ المعروف والمنکر. المعروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے، المنکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے، بدعات ہیں، اس کے بعد پھر گناہ، کبیرہ گناہ اور دوسرے گناہ اور برائیاں. آج مسلمانوں میں جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں ان میں بہت سے لوگ نہی عن المنکر سے کتراتے ہیں، پہلی بات. دوسرے یہ کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، وہ اس بات سے تعلق اور سروکار ہی نہیں رکھتے کہ بدعات کا علم حاصل کریں، اور اگر جان بھی جائیں کہ یہ بدعت ہے تو بدعت کو بدعت کہنے سے گھبراتے ہیں. اہل بدعت سے نفرت نہیں کرتے، ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں. یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ محدثین کی. تمام اہل سنت والجماعت کے آپ کو اقوال مل جائیں گے، موٹی کتاب تیار ہو جائے گی کہ بدعت اور اہل بدعت سے دوری اختیار کیا جائے، اہل بدعت کی مجالست، ان کی مجلس میں نہ بیٹھا جائے، ان سے تعلیم حاصل نہ کی جائے. آج ہمارے ہاں دین کا کام کرنے والے نوجوان طبقات میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کلپس اور تقریریں زیادہ سنی اور فارورڈ کی جاتی ہے، لائک کی جاتی ہے جو اہل بدعت ہیں. فلاں ڈاکٹر اسرار، مرزا علی انجینئر، فلاں اور فلاں، جن کے یہاں کھلی بدعت ہے، فہرست بنائی جا سکتی ہے.
وحدت الوجودی عقیدہ ڈاکٹر اسرار مانتے ہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا ان کے سامنے کہا جا رہا ہے خاموش ہیں. شیعہ عالم کے ساتھ خود اپنی کتاب میں لکھا کہ خلفائے ثلاثہ کو شیعہ عالم نے کہا غاصب ہے، خاموش ہیں. جہنم فنا ہو جائے گی. تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ مانتے ہیں کہ جہنم فنا ہو جائے گی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اسی کا قائل ہوں. تمام اہل سنت مانتے ہیں. اور وہ علامہ ابن تیمیہ کی طرف انتساب بھی کرتے ہیں، جبکہ جھوٹ ہے. علامہ ابن تیمیہ تمام اہل سنت والجماعت کی طرح یہ مانتے ہیں کہ جنت جہنم ہمیشہ رہے گی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے. ایسے بہت سے عقائد. اب جو اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل بدعت ہوا یا اہل سنت ہوا؟ اب اہل بدعت ہوا. اہل بدعت سی تقریر نہیں سننی ہے، ان کی بات نہیں سننی ہے، ان کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے. یہ قرآن حدیث اور تمام سلف کے لوگوں کا عقیدہ ہے. ہمارے ہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور اہل بدعت کو فروغ دیتے ہیں، اہل حق پر تنقید کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس فریضے کو اس تناظر میں دیکھیے. آج بہت کم نظر آئے گا یہ عمل. مخصوص لوگ اور محدود لوگ روئے زمین پر اس اصول کی رعایت کرنے والے اہل الحدیث الجماعہ، اہل السنہ والجماعہ اور سلفی لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ میں کوئی کسی پر طنز اور تعریض کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حق کے بیان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو آگے ایک واقعے کے تناظر میں ذکر کیا شیخ نے. یہ صحیح مسلم میں ہے. طارق ابن شہاب رضی اللہ، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں. طارق ابن شہاب سے روایت ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا. عید کے دن سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ ہو، لیکن اس کے برخلاف الٹ کر کے کہا کہ سب سے پہلے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ جس نے شروع کیا وہ مروان بن حکم تھا. اس وقت یہ بنو امیہ کا پہلا خلیفہ کہلاتا ہے، حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے بعد، یزید کے بعد. اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبے سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے. ہاں، مروان نے کہا، مروان جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات موقوف کر دی گئی ہے. اس پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے کہا اس شخص نے تو اپنا حق ادا کر دیا. جس نے ٹوکا، روکا اور بولا، اس کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول نے کہا کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اس کی جو ذمہ داری تھی پوری کر دی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو یعنی خلاف شرع بات کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے وے، مٹا دے وے. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے ہی صحیح، یعنی دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزاری کا مظاہرہ کرے. یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے. وذالک اضعف الایمان، سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ آپ منکر سے نفرت کریں. اور اس اعتبار سے دیکھیے، جہاد حج کا فریضہ ایک رکن اسلام ہے، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو وہ فرضیت آپ پر لاگو نہیں ہوتی. ہاتھ سے اور زبان سے روکنا برائی کو یہ بھی فرض ہے، لیکن اگر آپ پر پاس طاقت نہیں ہے تب بھی پورے طریقے سے یہ فریضہ ساقط نہیں ہوا. ہر شخص کوئی کتنا بھی کمزور ہو یہ تو کر سکتا ہے کہ دل سے برا جانے. لہٰذا منکر سے نفرت کرنا یہ لازم ہے. اور آپ بتائیے کہ اگر آج کوئی آدمی ہے جو بدعت کی ترویج کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت، اہل حق، اہل حدیث مسلک کو برا بھلا کہتا ہے، ابن عربی کی تائید کر کے، وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید کر کے توحید کے معاملے کو خراب کرتا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ ہم اس سے نفرت نہ کریں، محبت کریں، اس کی تقریروں کو سنیں، فارورڈ کریں اور پھر بحث کریں، اس پر دنیا کا وقت برباد کریں؟ علماء حق کی قلت ہے، ان کے خطابات کی قلت ہے، جو آپ اہل بدعت کے خطابات کو سننے پر مجبور ہیں، ان سے استفادہ کرنے پر مجبور ہیں. بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اس پائے کے جو بڑے بڑے کبار ائمہ اور علماء گزرے ہیں، ان کے بیانات سنیے. وہ شدت سے منع کرتے تھے. کسی کے بارے میں کہا گیا کہ فلاں بدعتی شخص ہے لیکن بڑی حدیثیں یاد ہے. امام احمد نے کہا کہ کیا ہر وہ شخص جو حدیث بیان کرے اس سے ہم سن لیں گے؟
اس کے خشوع خضوع اور اس کی معلومات کو مت دیکھیے، نرم بیانی اور خوش گفتاری کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اس کے یہاں بدعت کی گندگی ہے۔ اگر آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں اس کی بدعت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور آئے گا، لہٰذا ایسے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے، الا یہ کہ آپ اس کو رد کریں۔ آپ رد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو مجلس میں نہ بیٹھیے۔ صحابہ کرام احتیاط برتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ ایک شخص نجدہ ہے، وہ ایسی ایسی بات کرتا ہے، تو اس کی بات بھی کہا میں نہیں سنوں گا، اس کی بات سننے سے میرے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، اور ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت چالاک ہوں، بہت علم والا ہوں، میں بھٹکوں گا نہیں، گمراہ نہیں ہو جاؤں گا، میں بڑا ذہین ہوں اور بہت علم والا ہوں۔ اور اس نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری نئی نسل کے بہت سارے لوگ بدعت کے جراثیم میں مبتلا ہیں، ایسی چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جو قرآن، حدیث، صحابہ اور تمام اہل السنہ والجماعہ کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے۔ جیسے بعض لوگ بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ بعض صحیح اور ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کچھ صحیح حدیثوں کے تعلق سے عقلی معارضات قائم کر کے ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پورے ذخیرہ حدیث کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی اور بھی گمراہیاں آپ کو ملے گی جو اہل حق کہلانے والے لوگوں میں آج کے زمانے میں جدید وسائل کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ نفرت، میں عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم دل سے برا جاننا اور نفرت کرنا یہ ہر ایک کے بس میں ہے اور ہر وقت ہے، لہٰذا منکر ہم دیکھتے ہیں، اگر ایسی چیز دیکھتے ہیں جو قرآن سنت کے ثابت شدہ معاملات کے خلاف ہے تو اس کی تائید کسی بھی شکل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، قرآن کی آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اپنا خیال کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ تم اپنا خیال کرو، اپنی فکر کرو، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان تم کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے تنبیہ کی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوه بیدہ اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اسے ظلم سے باز نہیں رکھیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے نہیں رکیں گے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عام عذاب مسلط کر دے، اپنے عذاب کو تمام لوگوں میں عام کر دے، اچھے برے سب اس کے لپیٹ میں آ جائیں۔ یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ روایت انہوں نے مسند احمد اور السلسلۃ الصحیحہ کے حوالے سے نقل کی۔ اس روایت میں بعض جگہوں پر تھوڑی وضاحت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ تم اپنا خیال رکھو، دوسرا کوئی گمراہ ہوگا تو تمہارا نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس میں کہا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کا مطلب تم غلط سمجھتے ہو، تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم نے ایمان اور ہدایت اختیار کر لی، اب اگر کوئی تمہارے سامنے برائیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ بدل سکتے ہو، روک اور ٹوک سکتے ہو، لیکن بولتے نہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب آگے کی حدیث کو ملا کے کیا ہوا، جو حضرت ابوبکر صدیق نے بتانا چاہا، سمجھانا چاہا کہ آپ کے سامنے اگر گناہ ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو آپ کی جو طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ ظالم کو روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب جب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو آیت کا مفہوم ہوا کہ اپنا خیال رکھو، آپ نے جب بتا دیا تو آپ نے اپنا خیال رکھا۔ اب اس کے بعد اپنا حق اور ذمہ داری ادا کر دینے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کا نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، ہمارے ہاں دنیاوی امور میں جیسے کچھ معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا کون جھنجھٹ میں پڑے، دوسروں کے پھٹے میں کون ٹانگ ڈالے، یہی نتیجہ آج ہمارے دینیات میں ہو گیا ہے۔ ہم ہمارے ذاتی معاملات میں، کاروبار میں، گھر اور رشتہ داروں کے معاملے میں اگر کسی کی کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم اس پر بڑا فروختہ ہوتے ہیں، ہم پر شدت کا رجحان اور برتاؤ جو ہے غالب آ جاتا ہے، اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، اور نہ جانے کیا کیا اپنی ذات اور اپنے ذاتی امور، دنیاوی امور کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی دینی امور میں کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی خرافات کر رہا ہے، کوئی ایسے کام کرتا ہے جس سے جماعت کو، دین کو، امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے, لیکن ہم خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ فلاں فلاں مولوی صاحب کا کام ہے, امام صاحب کا کام ہے, جماعت کے ذمہ داروں کا کام ہے. کیا یہ جو ایک دو دلیل ابھی میں نے پڑھی اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, اس تناظر میں آپ غور کریں گے, اس میں کتنی شدید وعید ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی سے روک سکتے ہیں اور نہیں روک رہے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا اور سب کو گھیرے گا. بروں کے ساتھ اچھے بھی لپیٹ میں آئیں گے, پیچھے جائیں گے. اور یہ جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی, یہ ایک حدیث نہیں ہے, ایسی دسیوں حدیثیں ہیں کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا, پھر آپ دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بھی صحیح حدیث ہے. آج مسلمانوں کے حالات, بہت لوگ فلسفے بگھارتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, سیاسی طاقت, تعلیمی ڈگری, فلاں اور فلاں, معاشی قوت حاصل کی جائے اور ایسا کیا جائے اور ویسا کیا جائے, دنیا کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے, جس نسخے پر عمل کر کے عہد اول کے مسلمانوں نے پریکٹیکل لائف میں دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ جب اللہ والے بنے, دین کے احکام پر عمل کرنے والے بنے, اللہ رب العالمین نے عزت دی, غلبہ دیا, اقتدار دیا, اور قومیں ان کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوئیں. یہ ماننے کو آج ہم تیار نہیں ہیں. ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو اس فریضے سے بچا کر نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے گھر میں, محلوں میں, سماج میں, جماعت میں, مسجد میں اور بہت سارے مقامات پر کئی فرائض ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا کردار نبھائیں, لیکن اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈر کر ہم بہت سارے معاملات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جو اصلاحی کام کر سکتے ہیں نہیں کرتے. کچھ لوگ بدعت سے آنکھیں موند لیتے ہیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے, ابھی بدعت کا رد کریں گے تو اہل بدعت ہم کو گالیاں دیں گے, ہمارے خلاف کمنٹ کریں گے, تو ڈر جاتے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے, ان سے ڈر جاتے ہیں. شرک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, شرک کو شرک نہیں کہتے, اور کہتے ہیں کہ سب سے اتحاد کر لو. جب آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ شرک کو رد کر سکیں تو آپ اسلامی حکومت اور اسلام کو غلبہ کیسے دلائیں گے؟ جب آپ اسلام کو خالص مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی برائی جس کے ساتھ لا الہ الا اللہ باقی نہیں رہتا. ایک آدمی شرک اکبر کرے گا, لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا, اسلام سے باہر ہو گیا, سارے اعمال برباد ہو گئے, بغیر توبہ کے مر گیا, کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہ بالکل واضح تعلیم ہے. آپ اس کو سمجھنے کے باوجود کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو پھر اسلام کہاں بچا؟ اور جب اسلام ہی نہیں بچا تو آپ کسے نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ عجیب و غریب دعوے ہیں لوگوں کے اندر, تضادات ہیں. دین کے ان اصولوں کو سمجھنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے امت کو اور نوجوانوں کو بطور خاص. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 ہے کہ ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کے اذن کے سوا لے آئیں, اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. یہ انبیاء کا جواب ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی سلطان آپ کے پاس نہیں لا سکتے. یہ اور کئی آیتیں اور بھی ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں اپنی امت کے لوگوں سے. وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو احد کا پہاڑ جو ہے سونے کا بنا دیجئے, فرشتے کو بلا لیجئے, ایسا کر دیجئے, یہ جو باغات ہیں ان ہمارے مکہ میں ریگستانی علاقوں میں جو ہے باغات بنا دیجئے, اس میں نہریں جاری کر دیجئے وغیرہ وغیرہ. سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے کہ اس طرح کے مطالبات مکہ والوں نے کیا. اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں بشر رسول ہوں, میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں چمتکار بتاتا ہوں؟ ایک آدمی بولے کہ میں بہت ماہر انجینئر ہوں, آپ کے اور ہمارے درمیان آئے اور کہے کہ انجینئر ہوں, میرے پاس انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری ہے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ اگر آپ سچے ہو تو یہ کر کے بتاؤ کہ ہمارے یہاں ایک کینسر کا مریض ہے, اس کا آپریشن کر کے بتائیے آپ. اور ہم کہیں گے, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں انجینئر ہوں, کوئی بھی انجینئر ہو, سول انجینئر ہو, الیکٹرانک انجینئر ہو, جو بھی ہو, آئی ٹی لائن کا کسی لائن, میں انجینئر ہوں کہہ رہا ہے. آپ اس سے کہیں گے کیا کہ آپ سرجری کر کے بتائیے؟ انجینئر سے انجینئر والی لائن کی بات پوچھیں گے نا, اس کا تجربہ کریں گے نا. تو جس لائن کا جو دعویٰ کر رہا ہے اسی لائن کا سوال اس سے کرنا چاہیے.
جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، ہاں یہ نخلستان ریگستان کو نخلستان میں تبدیل کر دیجئے، باغات بنا دیجئے، نہریں جاری کر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ آپ یہ کہیے کہ میں بشر رسول ہوں، میں رسول ہوں، رسالت کی جو بنیادیں ہیں سچائی، صداقت، حلال حرام اور دین اور شریعت اور نبوت کی جو دلیلیں ہو سکتی ہیں وہ مجھ سے پوچھئے، مانگیے نا۔ اور یہاں بھی وہی جواب کیا کہ اگر کوئی سلطان اور معجزہ پیش کرنا ہے تو یہ اللہ کے اذن اور طاقت کے بغیر نہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا سا ٹاپک سے گھما کے ہٹ کے اکثر ایک بات دہراتا ہوں امام شافعی اور لائث بن سعد والی، کہ اگر کوئی شخص پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، اور آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہا ہو، کرامت کھیلتا ہو، تو اس کی بنیاد پر اس کی پوجا کی جائے گی کیا؟ اس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگا جائے گا کیا؟ یا اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات یا اللہ کی کچھ خصوصیات اس کے اندر ماننا جائز ہوگا کیا؟ کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، رسول کے برابر ہو گیا، کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، کیا اللہ کا حق اس کو دے دیں گے کہ یہ اس کے اندر اللہ کی طاقت آ گئی؟ نہیں نا، یہ بالکل واضح تعلیم ہے نا۔ لیکن ہندوستان، پاکستان یا مختلف مقامات پر جو شرک کی دکانیں چل رہی ہیں، مزارات، مشاہد اور بابا پیر لوگوں کے مقام پر جو لوگ شرکیات کر رہے ہیں، شخصیت پرستی کر رہے ہیں، ان کی دکانیں انہی جھوٹے سچے واقعات کی بنیاد پر کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے بابا تھے کہ ان کی ایسی ایسی کرامت تھی، وہ ایسا ایسا کرتے تھے۔ اب عام آدمی اور جاہل آدمی کے سامنے پہلے کسی بزرگ کی کرامتوں کا ڈھیر لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کرامتوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، ان کے اندر ایسی شکتی، طاقت، پاور، قوت، قدرت تھی، تو پھر ان کا وسیلہ لگا کے مانگنے میں کیا برائی ہے؟ وہ ہم کو اولاد نہیں دے سکتے کیا؟ ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتے کیا؟ تو بتائیے کہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی آیت اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں کہ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ جو معجزہ ہم سے صادر ہوتا ہے وہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ایسا معجزہ بتا دو اور ہم دکھا دیں، یہ ہماری قوت نہیں ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میری طاقت سے اٹھ جا، کھڑے ہو جا، کہتے تھے قم باذن اللہ۔ بہت اچھی طرح یہ سبق دماغ میں رکھیے، اور وہ ہندوستان، پاکستان میں بہت سارے مشرکین کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو شاید وہ شرک سے توبہ کر لے، جو غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہاں ضمناً یہ بات آ گئی کہ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہاں، اور ہم دعوت دینے کے معاملے میں ہم کوئی دلیل یا کوئی معجزہ اسی وقت پیش کر سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو، اس کی اجازت یا مشیت ہو، تب ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ اللہ کی ذات پر ہی مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ مزید ارشاد باری ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، تم اپنی زبان سے جو جھوٹ باتیں بولتے ہو، اس کی وجہ سے تم یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی جانب سے کہنے لگو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ہاں، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ یہ آیت اور اس کے اہم معنی دیگر نصوص شریعت کے بارے میں بغیر علم کے کسی حکم کو، کسی فتوے کو بیان کرنے کی نزاکت اور سنگینی کو بتاتی ہے، کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو آپ کو ہم کو یہ کہنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ جھوٹ ہوگا۔ بغیر علم کے اگر آپ نے کہا، میں نے کہا، یہ جھوٹ ہوگا۔ اگر ہمارا وہ قول بالاتفاق، بہت غور سے سنیے یہ جملہ، ہم اگر بغیر علم کے کوئی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بالاتفاق اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی غلط ہے۔ یہ جملہ دماغ میں رکھیے، بغیر علم کے آپ نے جواب دیا، اگر آپ کا جواب صحیح بھی ہو گیا تو چونکہ آپ نے بغیر علم کے کہا ہے، اس لیے آپ کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ حرکت ہوئی ہے۔ علم کے بغیر شریعت کے معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اب اس معاملے میں دیکھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا نمونہ کیا تھا؟ کئی لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے تھے جن چیزوں کے بارے میں وحی کا نزول نہیں ہوا، آپ خاموش ہوتے تھے، ہاں، وحی کا انتظار کرتے تھے، بعد میں جواب دیتے تھے جب وحی کا نزول ہوتا تھا۔
صحابہ کرام کا یہی عالم تھا، نہیں معلوم ہوتا تھا، جانکار کی طرف پھیرتے تھے. تابعین کا، ائمہ کا. ہاں، امام مالک کا تو بڑا مشہور قول ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں لا ادری کہنا سیکھو، میں نہیں جانتا یہ کہنا سیکھو، اس لیے کہ لا ادری کہنا بھی آدھا علم ہے. امام شعبی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص دین کا مسئلہ کسی سے پوچھنے آتا تو وہ پہلا عالم دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو بھیج دیتا، وہ ان کے پاس جاؤ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کے پاس گھوم پھر کے پہلے کے پاس آ جاتا. کہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ ان کا مقصد علم کو چھپانا ہوتا تھا، بلکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شریعت کے معاملے میں جو فتویٰ دے رہے ہیں غلط نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سابقون الاولون علماء صحابہ میں سے ہیں، ہاں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں کس وقت موقع پر نازل ہوئی میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام کے بارے میں پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں میں غلط جواب دے دوں تو اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گا. ایسے اور اقوال ہیں. اس ضمن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اپنی زبان سے جو تم جھوٹ بولتے ہو اس بنیاد پہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے مت بولو. آج کل ہمارے یہاں اسی پر روکا جاتا ہے. یہ بحث چل رہی ہے برادرز کا، یا وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں وہ دین اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، اب مجلس منعقد کرتے ہیں سوال و جواب کی، اس میں ایسے مسائل پر جواب دیتے ہیں جہاں علماء کرام احتیاط برتتے ہیں، حلال حرام کا کرتے ہیں. عوام اور جاہل لوگ ایسے مسائل پر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بحث کر رہے ہیں جہاں علماء کرام احتیاط برتتے ہیں. پوری دنیا کا ایک چاند. ہاں، اور سود اور معاشیات کے مشکل مسائل، علماء کرام جہاں احتیاط برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے کبار علماء سے رجوع کر کے تحقیق کر کے اس سلسلے میں جواب دیں گے. ہمارا عام آدمی ٹیبل ٹھوک کر بولتا ہے کہ یہی صحیح ہے جو میں بول رہا ہوں. ہاں، یہ بغیر علم کے اور کم علم کے ساتھ فتویٰ دینے کا یہ جو چلن ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس سے پہلے کے دروس میں یا اصول میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے اسے قیامت کی نشانی اور گمراہی کی علامت بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا. علماء کا کم ہونا فتنہ ہے، فتنے کا دروازہ ہے. حدیثیں بتا رہی ہیں علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، قیامت کی نشانی. علماء کو اٹھا کر علم اٹھائے گا، اور علماء کو جب اٹھا لے گا، جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے. اور بخاری کی ایک روایت میں ہے فیفتون بغیر برأیہم، اپنی رائے سے وہ فتویٰ دیں گے. کچھ کلپس ہیں، میں ابھی نقل کروں تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کسی شخصیت پر جو ہے طنز کر رہا ہوں یا ان پر تنقید کر رہا ہوں. مقصود وہ بالکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے. کسی شخصیت کو رد کرنا مقصود نہیں ہے، یہ دین کا اصول بتانا مقصود ہے. اور یہ ان اصولوں کی مخالفت ہمیں خود گمراہی کے راستے پر لے جائے گی. اس لیے اپنا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان اصولوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن و حدیث کے اصول ہیں. تو ہمارے یہاں آج جو کلپس آ رہی ہیں، عقیدت مند اسے عقیدت سے سن رہے ہیں. ایسے مسائل اور ایسے جواب جن کا کوئی دلائل کی بنیاد پر یا اصولوں کی بنیاد پر کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ جواب دے رہے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں پھر جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا بلغوا انی ولو آیا، کہ مجھ سے اگر ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے کئی جوابات میں مختلف موقعوں پر دے چکا ہوں، جس میں سے ایک موٹی سی بات، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات وہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایک آیت معلوم ہو تو وہ پہنچاؤ. آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو ایک ہی آیت پہنچائیے نا، 2 3 4 5 کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اور جو معلوم نہیں ہے وہ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ کو آیت معلوم ہے آیت پہنچائیے، لیکن آپ دقیق مسائل، حلال حرام، فتاویٰ. ہاں، ائمہ کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہوا کرتے تھے کہ قاضی حاکم وقت ان سے کہتا تھا قاضی بن جاؤ، وہ کہتے تھے نہیں بن سکتا، نہیں بنوں گا. فتویٰ دیتے ہوئے ڈرتے تھے. جو بھی میں نے اقوال نقل کی اس کے تناظر میں دیکھا جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ قاضی نے کہا، حاکم نے کہا قاضی بن جاؤ، کہا نہیں بن سکتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں. کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا جھوٹ بولنے سے ثابت ہو گیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. قاضی کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اور اگر سچ ہے تو میں اہل ہوں ہی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹ کی بنیاد پہ اہل نہیں رہا. کیوں وہ لوگ ڈرتے تھے؟ وہ اسی وجہ سے ڈرتے تھے کہ ہم قاضی مفتی بن جائیں اور ایسا کچھ ہم سے صادر ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کا یہ الزام، یہ وعید ہم پر جو ہے صادق آ جائے گی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں،
وہ فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی اور شدید وعید ہے جو علماء کو علم ہونے کے باوجود فتوے میں محتاط بناتی ہے، اور اس کا نہ جاننا ہے جس کی وجہ سے آدھے ادھورے عالم یا جاہل لوگ جری ہوتے ہیں فتویٰ دینے پر۔ دین کے معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے، اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تناظر میں جو بیان کیا انہوں نے، تو یہ اس اصول میں یہ بھی ہے کہ آپ جب دعوت دے رہے ہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہیں، معروف کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں منکر سے روک رہے ہیں، تو آپ کو شریعت کا حکم اور اس کے احکامات کا علم ہونا چاہیے، دلائل کا کی جانکاری ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علیہ ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ رفیق ہے، رفیق نرمی والا، اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اس پر نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ یہ دین اور دنیا کے ہر معاملے میں آ گیا، اور دعوت کے معاملے میں بطور خاص آ گیا کہ آپ کو سختی نہیں برتنی ہے، نرمی برتنی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، اس کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم اور مہربانی والا ہوتا ہے، اور وہ ان پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، اور انہیں ایسی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو ان کے بس میں ہے، جو ان کے بس میں نہیں ہے ان کو مکلف نہیں بناتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طریقے سے دعات کو یا لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ بھی اپنی دعوت کے کاموں میں یا دیگر کاموں میں نرمی سے کام لیں۔ گھر کے معاملات میں بھی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی اہل خانہ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے نا، گھر والوں کے ساتھ، کہ ان کے اندر خیر ہو، برکت ہو، اچھائی ہو، تو ان کے آپس میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے گھروں میں لوگوں کے ناک پر غصہ ہوتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، بال بچے نہیں کرتے، ایک تناؤ کا ماحول، ادب و احترام کے نام پر خوف اور دہشت کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق اگر ہم غور کریں تو یہ خیر سے محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جن گھر والوں کے ساتھ خیر چاہتا ہے ان کے اندر نرمی ڈالتا ہے، اور یہاں بھی حدیث میں ہے کہ رفق اور نرمی پر جو اللہ نعمتیں برکتیں دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، پابندی کر، اقامت صلاۃ آپ بار بار اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نماز پڑھو نہیں کہا، نماز قائم کرو کہا، جس میں اس کے تمام شروط احکام کا لحاظ ہے۔ نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہی محل استشہاد ہے ہمارے اصول میں کہ حضرت لقمان بھی جو حکیم شخصیت تھے، اور راجح قول یہ کہ نبوت تو نہیں ملی تھی لیکن حکمت ملی تھی اللہ کی طرف سے، تو وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، پہلے توحید کی، شرک سے بچنے کی، اور پھر اس کے بعد عقیدے کی باتیں بتائی، اور اس کے بعد کہا کہ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس پر صبر کر جو تجھے پہنچے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ جب دعوت کا کام کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، تو مخالفتیں ہوگی، لوگ آپ پر تنقید کریں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، اور بہت سارے امور ایسے ہوں گے جو آپ کے مزاج اور پسند کے خلاف ہوگی، مشقتیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں صبر کر جو تجھے پہنچے۔ یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، عزم الامور میں سے ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا۔ جو بنی اسرائیل نے اپنے کاموں میں، دعوت میں، دین کے سلسلے میں صبر و ضبط سے کام لیا، تو اللہ رب العالمین کے اچھے وعدے ان کے حق میں پورے ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور اس کے برکتوں اور رحمتوں کے جو یقین دہانیاں ہیں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں، دعوت کا کام کریں اور اس میں صبر کریں۔ اللہ نے مزید ارشاد فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہ تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ صبر کرو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت، طاقت آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہی ہے، مسجدوں کو توڑ رہی ہے، اور وہ کامیاب ہو جائے۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ظالم کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اور جو صابر ضابط اہل ایمان ہیں وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے۔ امتحان آئے گا، پریشانیاں، مشقت آئے گی، لیکن کامیابی بالآخر ان کو ملے گی۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. غالباً یہ حضرت شعیب کی دعوت کے الفاظ ہیں سورہ ہود میں کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تم کو منع کر رہا ہوں. جس چیز سے میں تم کو منع کر رہا ہوں مخالفت کر کے میں اس کا ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا, جتنی کر سکوں, اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ ایک نبی کی دعوت میں آپ ان کے جملوں کو ملحوظ کر سکتے ہیں کہ میرا کام میں دعوت دے رہا ہوں تو میں توفیق اللہ سے چاہتا ہوں, وہ دینے والا ہے, اور میں اصلاح چاہتا ہوں, میری نیت اصلاح کی ہے, تمہاری مخالفت کرنا نہیں ہے. ہاں, یعنی نیت آدمی کی صحیح ہونی چاہیے. مزید ارشاد ہے, اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت ہو. ایک اور آیت نقل کی انہوں نے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رہو, جنگ مت کرو, اور نماز پڑھتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو. ایک اور آیت آخری نقل کی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بڑی شاندار آیت. اس آیت کے بارے میں ایک مستشرق نے کہا کہ میں نے کسی مذہب میں نہیں دیکھا کہ عصبیت کو ختم کر کے انصاف کی بے لاگ تعلیم دینے ایسی تعلیم کسی مذہب میں موجود ہو جیسی قرآن کی اس آیت میں ہے. کیا کہا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر خوب انصاف قائم رہنے والے بنو, انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی, یہ جو اگلا جملہ ہے غور سے, کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. انصاف کو خوب قائم کرنے والے بنو, پہلے جملے میں کہا اس کی گواہی دینے والے. اور اگر آپ کی میری دشمنی ہے تو آپ کی دشمنی میں حق اور انصاف کا ساتھ چھوڑ کے آپ کی مخالفت کروں, ایسا ہرگز نہیں کرنا. یہ ایک آیت سوچیے, دیکھیے مسلمانوں نے جب اس پر عمل کیا نا تو غیر مسلم بھی متاثر ہوئے, اسلام قبول کر لیا عدالتوں میں کہ ایسا انصاف کہ خلیفہ وقت اور ایک یہودی ہے, ہاں, اور قاضی کہہ رہا ہے خلیفہ وقت کہ آپ بھی کٹہرے میں کھڑے رہیے, آپ مدعا علیہ ہے, سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, اور اگر حق اور دلیل آپ کے ساتھ نہیں ہے تو فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ اسلامیہ آج سوچ سکتا ہے کوئی؟ ہمارے یہاں بڑی بڑی آج لوگ, بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ ایک پارٹی میں کوئی ایک شخص پر الزام لگتا ہے, وہ ایک پارٹی میں جاتا ہے, وہ کلین ہو جاتا ہے, پارٹی چینج کر لے ہوئے, دوسری جگہ ہے نہیں پر چینج کیا تو جیل جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے الگ قانون, کچھ لوگوں کے لیے الگ قانون. انصاف قدم قدم پر دم توڑ رہا ہے. دنیا میں قرآن و حدیث نے جو انصاف کی تعلیم دی, آپ ہمارے اپنے درمیان جہاں ہماری طاقت ہے ہم انصاف اگر کرنے لگیں گے, ہمارے اوپر بھی انصاف کرنے والا آئے گا. اور ہم اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے سے کمزوروں کے ساتھ ظلم کریں گے تو اللہ ہم سے بڑا ظالم اوپر مسلط کرے گا. اور آج مسلمانوں پر جو حکام ظالمین مسلط ہے اس کی وجہ یہی ہے, اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں. یہ سلف کا قول ہے, اور قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہے وہ جو آیت ہے سورہ انعام کی کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي الظَّالِمِينَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, کیا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں ان کے اپنی کارستانی اور کرتوتوں کے نتیجے میں. اسی کی تشریح میں کہا, اس سے پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کسی قوم سے دشمنی تم کو انصاف سے نہ ہٹا دے. یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا. اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. آج اپنے سماج میں دیکھیے آپ, میری اگر کسی سے دشمنی ہو گئی, مخالفت ہو گئی, تو اس کی اچھائی کو بھی میں اچھا نہیں کہتا ہوں. وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس سے روکتا ہوں کہ وہ تقریر نہ کرے, وہ جمعہ کا خطبہ نہ دے, وہ فلاں کام نہ کرے, فلاں کام نہ کرے. ہاں, اور یہ تو میں نے ایک مثال دی. ایسا ہم عام سماجی زندگی میں دیکھیں, جس سے ہماری دشمنی ہو گئی ہم اس کو ایسا کرتے ہیں. تو کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا قرآن کی اس تعلیم اور ایسی اور بھی تعلیمات کے موافق ہم چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے ہیں. اور جب ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت آئے گی. ہم پر ظالم لوگ مسلط ہوں گے جو ہم سے ایسی چیزیں جو ہمارا حق ہے چھینیں گے.
جتنا ہم دوسروں سے چھین رہے ہیں اس سے زیادہ چھینیں گے. یہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے اسی آیت کی تشریح میں کہا ہے. ہاں تو کہا عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ نے جو صاحب کتاب ہیں، انہوں نے ان نصوص کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اہل سنت والجماعت کے اس اصول کے ضمن میں پیش کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت کا کام ان کی بنیادوں پر کیا جائے. اس میں نرمی ہو، صبر ہو، اخلاص ہو، خیر خواہی ہو، اصلاح مقصود ہو، ہاں اس میں بصیرت اور علم کی بنیادیں ہوں. ان چیزوں کا لحاظ کرنے کے بعد کیا جائے. یہ چند نصوص اس میں بیان کیے. آگے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اگرچہ انہوں نے لمبا ہے، ہم اس قول کی تھوڑی سی تشریح کر کے آدھا چھوڑ کے انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ خیر کثیر اگر حاصل نہ ہو، بہت پیاری بات، خیر کثیر، زیادہ خیر اگر حاصل نہ ہو تو تھوڑے پر ہی اکتفا کیا جائے گا. ان اصولوں کو دھیان میں رکھیے کہ اگر آپ کہیں اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ زیادہ خیر حاصل کر سکیں تو جتنا حاصل ہو رہا ہے اس پر اکتفا کیا جائے. تھوڑی برائی کے ذریعے بڑی برائی کا دفعیہ کیا جائے گا. دو برائیاں ہیں، آپ یا تو بڑی برائی میں پڑ جائیں یا چھوٹی برائی میں. تو اگر چھوٹی برائی میں پڑھ کر بڑی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے اور حرام کھانا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، تو بھوک سے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ حرام چیز کو کھا کے جان بچا لیا جائے، اتنا جس سے جان بچ جائے. حرام کھانا برائی ہے لیکن چھوٹی ہے، جان دے دینا برائی ہے، یہ بڑی ہے. تو بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کی جائے. یہ ایک مثال میں نے دی. زندگی کے ہر موڑ پر اس قسم کے معاملات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. قوم کا مفاد ہے، ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہے، تو بڑا فائدہ کیا ہے کہ قوم کے مفاد کو ترجیح دی جائے، اپنے مفاد کو قربان کیا جائے. لیکن آج ہمارا مزاج اور رویہ اس کے برخلاف ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کو دیکھتا ہے، قوم، جماعت، اجتماعی فائدے کو نہیں دیکھتا، اور اجتماعیت کے شعور کا فقدان سا نظر آتا ہے. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مصالح کے حصول اور ان کی تکمیل نیز مفاسد کے خاتمے اور انہیں کم کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے. انبیاء کرام کی اس لیے کیا جملہ کہا ہے انہوں نے. کتاب ہے یہ دو 1.5 لائن، پورا لمبا چوڑا مضمون کہہ لیجئے یا کتاب کہہ لیجئے، کہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول آئے ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ سماج اور معاشرے کے لوگ، انسانوں کو فائدے اور مصلحتیں حاصل ہو، فائدے اور مصلحتیں حاصل ہو، ان کی تکمیل ہو، اور جو نقصانات ہیں، مفاسد ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ان نقصانات سے وہ بچ جائیں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. مزید کہا کہ واجبی دعوت کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ کا یہ جو اقتباس پڑھ رہا ہوں بہت ہی غور سے سنیں، یعنی یہ حاصل ہے ان نصوص کا. کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے اور جس سے منع کر رہا ہے اس کے بارے میں صحیح علم بھی رکھے. صحیح علم بھی رکھے. ابھی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں میں نے اشارہ کیا، بردرز ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، سوشل میڈیا پر بغیر ڈگری کے جو علماء اور علامہ ہیں، گوگلی، دارالعلوم گوگل کے مستفیدین، ان کو سامنے رکھیے کہ اس کے بارے میں صحیح علم بھی رکھے. یہ لوگ صحیح علم نہیں رکھتے جن کا میں نے ذکر کیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے وقت نرمی اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ بھی کرے. سو امر بالمعروف سے پہلے علم حاصل کرے، امر بالمعروف کے وقت نرمی کا مظاہرہ کرے، اور امر بالمعروف کے بعد حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرے. آپ جس کو حکم دے رہے ہیں پلٹ کے وہ آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر رہا ہے تو آپ کو نرمی، بردباری اختیار کرنی ہے. اگر وہ عالم نہ ہو تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے جس کا اسے علم نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں کہی ہے، آج اس کی کتنی ضرورت ہے. یہ جو آپ دعوت سینٹر کھول کے کام کر رہے ہیں، لیکن جس چیز میں آپ کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں. جس چیز میں جمہور کا اختلاف ہے، آپ کا کوئی نیا قول ہے، نئی تحقیق ہے، تو فوراً پبلک میں پیش کر کے اختلاف پیدا نہ کریں. آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے، شوق ہے کہ عام علماء جو کام کر رہے ہیں یا لوگوں میں جو بات معروف ہے، آپ کی تحقیق میں کوئی نیا نقطہ، نئی بات آئی تو آپ لوگوں میں پہلے عوام میں ڈالتے ہیں. اب عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں علماء نے آج تک سمجھی ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، مجھے معلوم ہوا ہے اور یہ لوگ نہیں جانتے.
اب وہ جو عام آدمی ہیں وہ معروف علماء کے تعلق سے اب سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں، علماء کا امتحان لینا شروع کرتے ہیں، مجلس میں آئے تو پہلے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے تو پھر اس عالم کی بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کہا، یا پھر ان کی دلیلوں کو پیش کر کہ نہیں ایسا تو ایسا ہے، تو پوچھتے نہیں ہیں، بتا کر جو صحیح عالم ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے کچھ شاذ اقوال، مرجوح اقوال، یا کچھ ایسے اقوال جو علماء جانتے ہیں لیکن عوام تشویش میں مبتلا نہ ہو اس لیے عوامی سطح پر اس کو بیان نہیں کرتے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے قابل لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جو ایسے مسائل کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، واٹس ایپ اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس میں ڈالتے ہیں جس کا تعلق عام آدمی سے ہے ہی نہیں۔ ایک عالم اور خطیب کی غلطی اگر آپ بتا رہے ہیں، خطبہ علماء میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے کچھ لوگوں میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ علماء اور خطبہ کی خامی ہے۔ آپ کو اس کی اگر اصلاح کرنی ہے تو آپ علماء اور خطبہ سے مخاطب ہوں، ان سے خطاب کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کے خاص گروپس میں جائیں۔ جب آپ پبلک میں کرتے ہیں تو پبلک میں دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم سے میری نہیں جمتی، تو اس کی یہ پوسٹ جو ہے اس عالم کو چڑھانے کے لیے وہ عام کرتا ہے، اصلاح مقصود نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا کہ اگر مجھے داڑھی کی فضیلت بتانی ہے تو میں خواتین کے گروپ میں اسے ڈالوں گا۔ اگر یہ کہنا ہے کہ خواتین اپنے اپنے شوہروں سے کہو تو ٹھیک ہے، تو داڑھی والی بات اسی کو کہنی چاہیے جو داڑھی رکھتا ہے۔ خطیب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پبلک میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس سے کتنے خرابیاں پیدا ہوتی ہے، لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر علماء کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر بدگمانی یا کم اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، اس رویے سے پیدا ہو رہی ہے، ان کو احساس نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور آج کے انحطاط کی، لوگوں کے دین سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ علماء سے بدگمان ہو کے علماء سے دور ہے۔ اس پر آج عرب علماء بہت محنت کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سماج اور معاشرے کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو عوام کا تعلق علماء سے انتہائی ضروری ہے۔ جو علماء سے کٹ گیا وہ علم سے کٹ گیا، جو علم سے کٹ گیا وہ فتنوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے آپ جتنے لوگ اہل حق بنتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، فلاں اور فلاں سے اہل الحدیث ہوئے اور پھر بن گئے مرزائی، بن گئے ڈاکٹر اسراری اور بن گئے فلاں اور فلاں۔ یہ کون لوگ ہیں جو علماء سے ربط میں نہیں ہیں، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جو اصلاح و تربیت کے ان اصولوں سے واقفیت حاصل کیا ہی نہیں، ان کے اندر حق کو رسوخ نہیں ملا اور شکوک و شبہات کی الغار ان پر کر دی گئی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پہلے تھے کسی مسلک میں، علماء نے ہم کو حق نہیں بتایا تھا، ویسے یہاں بھی ہے، جبکہ یہاں انہوں نے علماء سے رابطہ کیا ہی نہیں۔ وہاں کے علماء سے جو بے اعتمادی پیدا ہوئی، یہاں بھی بد اعتمادی پیدا ہوئی۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ علماء کی مخالفت کو بہادری سمجھتے ہیں، سیٹ لوگوں کی نہیں، لہٰذا وہ جو بہادر لوگ ہیں وہ مزید علماء کرام کے وثوق کو جو ہے کہ اعتماد کو کمزور بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ میں نے ابھی جملہ کہا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سلف کے اقوال میں سے ہے کہ آپ اگر علماء سے کٹ گئے تو آپ علم سے کٹ گئے، اور علم سے کٹ گئے تو آپ گمراہیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے علماء سے تعلق، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بستی میں ڈاکٹر نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں علاج معالجہ کون کرے گا، تو ہر بستی میں طبیب ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر بستی میں ایک علماء، عالم حق ہونا چاہیے، عالم ربانی ہونا چاہیے، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والا ہے۔ جہاں علماء نہیں ہے، ہمارے دیہاتوں میں جا کے دیکھ لیجئے کیا حال ہے، دین سے کتنی دوری ہے، دین کی بنیادوں کی بھی واقفیت نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہے کہ غیر مسلموں کی روایتیں، ان کی عادتیں، ان کے عقائد مسلمانوں میں در آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عالم نہیں ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ جو جس چیز کا اگر وہ عالم نہ ہو تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے جس کا اسے علم نہ ہو، اور اگر عالم ہو تو مگر نرمی والا نہ ہو۔ عالم ہے لیکن نرمی نہیں ہے تو وہ اس طبیب کی طرح ہوگا جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی، جو مریضوں پر بہت سخت ہوتا ہے، پھر اس کی کوئی بات قبول نہیں کی جاتی، اس کی باتوں کو، ہدایتوں کو قبول نہیں کرتا مریض، اور وہ اس سخت معلم کی طرح ہوتا ہے جس کی باتوں سے بچے بھاگتے ہیں۔ ایک معلم اور مدرس سختی والا ہوتا ہے تو بچے اس سے دور رہتے ہیں، استفادہ کم کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ پس اس سے بات کرو تو نرم بات کرنا۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین نرم بات کرنا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ اولو العزم رسولوں میں سے،
تو آپ کا درجہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حضرت ابراہیم اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا درجہ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فرعون. کتنا بڑا سرکش تھا وہ، کتنا متکبر تھا. آج جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں کیا وہ فرعون کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے؟ جب فرعون سے کہا گیا کہ اس سے نرم بات کرنا تو ہمیں بھی اپنے مخاطب سے کرنا چاہیے. کہا اس امید پر اس سے نرم بات کہنا، امید ہے اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انجام دیتے وقت ضروری ہے کہ اس راہ میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے. ایسی صورت میں صبر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ آیت ابھی گزری کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو کچھ تکلیف اس راستے میں پہنچے اس پر صبر کرو. یہ ہمت کا کام ہے، عزم امور میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کئی موقعوں پر مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور مخالفتیں جھیلنا پڑی. اب آج اگر کوئی شخص دعوت کا کام کہتا ہے اور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا کوئی مخالف نہ ہو تو یہ وہ احمقوں کی جنت میں ہے. جب رسول کی مخالفت کی گئی تو ہماری کیوں نہیں کی جائے گی؟ جب آپ حق کی دعوت دیں گے تو اہل باطل آپ کے مخالف ہوں گے، یہ پکی بات ہے. اور اگر آپ کو یہ مخالفت برداشت نہیں ہے تو آپ یہ مت کہیے کہ میں داعی ہوں، دعوت کا میدان چھوڑ دیجیے. کچھ لوگ ہیں کہ دعوت کا تاج بھی اپنے سر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو برا بھی نہ لگے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی جو مرضی مشیت اور حکم ہے میں اس پر عمل کروں. کسی کو برا لگتا ہے برا لگے. کہا کہ تکلیفوں پر صبر کرنے کا اللہ کے رسول کو حکم دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کے امام ہیں. اس لیے ایک انسان پر واجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی اطاعت مقصود ہو. لیکن اگر وہ کوئی عہدہ اور ریاست کی خاطر کر رہا ہو، اب یہاں ایک نیت کی بات آ گئی کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا دین کے نام پر کام کر رہے ہیں اور اس میں عہدہ مقصود ہے، کوئی سرداری چاہیے اور دوسرے کی تنقیص مقصود ہے، کسی کو بے عزت کریں، ہم بڑے بنے، تو پھر ایسی صورت میں اسے حمیت اور تعصب کہیں گے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. اسی طرح اگر وہ ریا اور نمود کی خاطر کرتا ہے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ لوگ جو گرچہ حق پر ہوتے ہیں، حق پر ہیں، دعوت کا کام بھی صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عمل کی تعریف کی جائے، لوگ میری تعریف کریں، میری رپورٹ چھپے، میری تاریخ بنے، سوشل میڈیا پر اخبار میں فوٹو وغیرہ آئے، ان کے اندر حسن نیت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں وہ دھیرے دھیرے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر بھی تعریف کرنے لگتے ہیں. یہ عادت جب بن جاتی ہے تو ایسی چیزوں پر بھی تعریف کرنے لگتے ہیں جس کی تعریف اللہ اور اس کے رسول نہیں کرتے، اور ایسی چیزوں کی مذمت کرنے لگتے ہیں جس کی مذمت اللہ اور اس کے رسول نہیں کرتے. ایسے دیکھ لیجئے، یعنی جو تعریف کے لائق چیز نہیں ہے اس پر تعریف ہو رہی ہے، جو مذمت کے لائق چیز نہیں ہے اس پر مذمت ہو رہی ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کیا اس کو کارنامہ بنایا جاتا ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے کارنامے بتائے جانے لگے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کام جس میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے لیکن شو یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، ہمارے خاندان نے کیا، فلاں نے کیا. جن کی کہا ایسے لوگوں کی دوستی اور دشمنی ان کی خواہشات نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے. کسی سے دوستی ہے، کسی سے دشمنی ہے تو اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی. خواہشات نفس، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا حصہ ہے. یعنی میری دوستی آپ سے ہے، کیوں ہے؟ اللہ واسطے نہیں، میرے دوست ہیں. اب میرے دوست ہیں تو آپ کی غلط چیز بھی گوارا، اور میرا جو مخالف ہے، دشمن ہے، تو اس کی اچھی چیز بھی جو ہے گوارا نہیں ہے. کیا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، بلکہ ہمارے جماعت میں، بلکہ دیندار لوگوں میں، دین کے ٹھیکیداروں میں کیا یہ بات نظر نہیں آتی؟ یہ سب ہماری دین کے اصولوں سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے اور ہماری جو ہے تباہی کے آثار اور اعلانات ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و برکت کے مستحق بنے تو ان چیزوں کی اصلاح بہت بہت ضروری ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کی دوستی اور دشمنی ان کی خواہشات نفس ہو جاتی ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین. یہی حال ان کفار کا ہوتا ہے جو صرف خواہشات نفس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور دشمنی کی طرف نہیں دیکھتے. یہیں سے لوگوں کے درمیان فتنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. اور جب تک سارا کا سارا دین اللہ کے لیے نہیں ہو جائے گا تو فتنہ ہی ہوگا.
آپ دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو فتنہ ہوگا. اور اصل دین یہ ہے کہ اللہ ہی کی خاطر دوستی ہو اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی ہو, عبادت اور استعانت اللہ سے ہو, خوف اور امید بھی اسی سے ہو, لینا دینا اور منع کرنا اسی کی خاطر ہو, اور یہ سب سنت رسول کی متابعت کی روشنی میں ہو. یہ دین کی بنیاد اور خلاصہ ہے. یہ ایک بات جو سادی سودی ہم نے پڑھی سنی, اگر اس کو ہم سمجھ لیں یا مسلمان اختیار کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جو نفس پرست ہوتا ہے, اب آگے اسی کی تھوڑی سی تکمیل ہے اور اس ضمن میں کچھ تفصیلات بھی ہیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ کچھ صفحات باقی ہیں اس اصول کے تحت اور بعض اہم باتیں بھی, تو پیچھے سے جوڑ کر انشاءاللہ اگلی بات ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی آفت مصیبت سے محفوظ رکھے اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.